روزہ 2 تاریخ سے ہے. روزہ کئے تاریخ سے ہے؟ 2 مارچ سے پہلا روزہ 2 مارچ کو ہو. 1 مارچ کو سحری کھانا ہے، 2 مارچ کو پہلا روزہ. اور عید کب ہے؟ 31 مارچ کو انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے. ارے بولو انشاءاللہ بولو. کتنا آدمی کا بس چلے تو 28 کو نماز پڑھ لے گا. عید کا چاند نکالنے کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے. رمضان روزہ بھلے ہی 1-2 دن بعد شروع ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی حضرت کیا ہوا چاند کا کوئی خبر؟ چاند کا خبر 2 دن بعد روزہ ہوگا، کوئی دقت نہیں. اچھا عید جہاں آنے والی رہے گی آدمی پریشان ہو جاتا. حضرت 29 کا چاند ہوگا، 29 کا چاند ہوگا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جب بعض نوجوان جو ہے ایسے سوال کر دیتے ہیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ سنیچر کو سحری کھائیں گے، اتوار سے پہلا روزہ ہوگا. ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت رمضان میں روزہ رکھنا صحیح ہے؟ مان گئے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، اور کچھ گنجائش ہے، کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی کچھ نہیں کھا سکتے. تو بولا بیڑی پی سکتے ہیں؟ بڑکا سٹ ہو رہا ہے تورے، بیڑی بھی نہیں پی سکتے. بولا حضرت کچھ تو ہوگا، کچھ تو کھا پی سکتے، کوئی تو راستہ ہوگا. ہر چیز کا دوسرا راستہ ہے، روزہ کا راستہ نہیں ہے. مان کے کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، آپ لوگ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیے دیجئے گا. کچھ ہے جو کھا لے روزہ نہ ٹوٹے. ہم نے کہا کہ بابو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کھاؤ روزہ نہ ٹوٹے. کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹے گا. بولا کچھ تو ہوگا حضرت جو نہیں کھانے سے روزہ نہ ٹوٹے. کچھ تو ہوگا، کچھ نکالیے. ہم نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہے اگر روزے کی حالت میں کھا لو گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بڑا خوش ہوا، بولا کہ حضرت جلدی بتائیے کیا ہے وہ چیز. ہم بولے کہ عورت کا سینڈل، مرد کا جوتا، یہ کھاؤ گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بولا باپ بڑا ڈینجر بات ہے. مسلمانوں، نوجوانوں، میرے بچوں، روزہ فرض ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر، کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ اور قربان جاؤ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس مہینے کا وہ احترام کیا، اس مہینے کا وہ اکرام کیا، اس مہینے کی عزت کی، اور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کروایا. اللہ اس کو کامیاب کر دیا. انشاءاللہ وعدہ کرو 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ ہمارے بھائیوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی عزت، اکرام، احترام کرنے کی، پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. یہ رمضان کے حوالے سے تھا، کچھ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. اور ایک بات اور بھی ہے، رمضان میں اپنے ہاتھوں کو لمبا رکھنا. ہاتھوں کو لمبا مطلب خوب لمبا کر لیے. ارے لمبا مانے یہ ہے خرچہ کرنا، نہیں سمجھے؟ خرچ کرنا ہے، بے شمار خرچ کرنا ہے رمضان میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخاوت کرتے رمضان کے مہینے میں. وہ یوں کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے ہوا کا جھونکا جیسے چلتی ہے نا، ہوا جیسے تیز چلتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے تھے صدقہ خیرات کا. زکوٰۃ تو آپ پر فرض تھی نہیں، اس لیے کہ اتنا مال ہی آپ کے پاس نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی. صدقہ خیرات کرتے تھے. کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے. یہ دربار رسالت ہے، دربار مصطفیٰ ہے. اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، رمضان میں نفل پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب دے گا. نفل پڑھیں گے
فرض کا ثواب میری ماں بہنوں سنو، نفل پڑھو گی فرض کا ثواب اللہ دے گا، اور ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اب جوڑ لیے، ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، ایک فرض کا 70 ملے گا، 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اب 4 رکعت 70 7 70 کتنے ہوئے؟ جوڑ لی، کتنے فرضوں کا ثواب ملا؟ اچھا ایک کام اور کیجئے گا، نوافل کی کثرت کیجئے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کی کثرت ہو، جو نوافل ہے وہ نہ چھوٹے الحمدللہ۔ جیسے مغرب کی نماز افطاری کر لینے کے بعد فرض پڑھ لیے، 2 رکعت سنت پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ کتنے لوگ اس نفل کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان میں مت چھوڑنا الحمدللہ۔ رمضان میں اللہ توفیق دے، اس نفل کے بعد 6 رکعت اور پڑھ لینا، قربان جاؤ، ہے یہ اوابین کہلائے گی۔ اس کا ثواب، اس کا اجر بے شمار ہے۔ اللہ توفیق دے میری ماں بہنوں، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 61 ختم قرآن شریف کرتے تھے۔ کتنے ختم؟ ارے زور سے بولیے، 61 ختم۔ اب سمجھ لیے 61 ختم۔ روزہ کتنے دن کا ہے؟ 30 دن کا ہے۔ ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61 ہو رہا ہے۔ اور قربان جاؤ، یہ ختم آپ دن میں کرتے تھے، یہ ختم رات میں کرتے تھے۔ قربان جاؤ، یہ قرآن پڑھنے کا شوق دیکھو، جذبہ دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، کھول کر نہیں دیکھتے، پڑھنے کی بات تو چھوڑو، سالوں سال گزر جاتا ہے، قرآن کھولا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ کل قیامت کے دن یہ قرآن، اللہ کا قرآن آپ کا گریبان پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی، دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی، اب قرآن آج ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہاں قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ اب ادھر پڑھتا کہ نہیں پڑھتا شاید؟ ارے مرتے وقت میں پڑھتے ہیں؟ ارے مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ ارے ہاں یا نہ بولیے نا۔ ہاں تب اس وقت پوتا کو بولے گا، بیٹا جلدی قرآن نکال پڑھ، جلدی دادا مر تو جلدی۔ اور یہ قرآن اس وقت نکلے گا جب قسم کھانی ہوگی، جب قسم کھانی ہوگی۔ اس وقت لوگ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، جب نہیں جیت پائے گا تب کہے گا قرآن اٹھے بے، لاؤ قرآن کھاؤ قسم۔ قرآن قسم کھانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، نازل کیا گیا تھا، اتارا گیا تھا۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، قربان جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے وقت میں ارشاد فرمایا تھا، اے دنیا والوں، اے لوگوں، میرے صحابیوں سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، تمہاری سر بلندی رہے گی، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، اسے چھوڑنا نہیں، اگر اسے تم چھوڑ دیے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ دونوں چیزیں کون سی ہے؟ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا، ارے بولو اللہ کا قرآن ہے، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، اسے پکڑے رہنا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسری چیز میری سنت ہے، اسے بھی تھامے رہنا، اسے بھی پکڑے رہنا۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، ہر ملک تمہارا احترام کرے گا۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بتائیے آج ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے ذرا زور سے بولیے۔ نبی کی سنت کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں، نبی کی سنت کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔
یہ تو کہیے ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں، قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاری عمران صاحب بھوانی پور میں جو مدرسہ چلا رہا ہے الحمدللہ، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 400 سے نیچے کم بچے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دینی قلعے مدرسے ہیں، مدرسوں کی وجہ سے یہ قرآن یوں کہہ لیجیے اللہ اکبر کبیرہ تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرا اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن میں نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ کون کہہ رہا؟ ارے زور سے بولیے۔ اللہ کہہ رہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اور جس کی حفاظت میرا اللہ کرے، قربان جاؤ، اسے دنیا مٹا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم اب بھی کہنا چاہیں گے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے نوجوان بزرگ، ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئی، وہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، بچپن میں نہیں پڑھا، تو اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں گے، لوگ کیا کہے گا کہ بوڑھا آدمی قرآن پڑھنے آیا ہے۔ بھائی نہیں پڑھے ہو اس میں شرم ہے، پڑھو گے تو پڑھنے میں شرم نہیں ہے، پڑھنے میں شرم۔ ارے بولو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو مسجد نبوی جب بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی جب بن گئی تو مسجد نبوی کے کونے پر مدرسہ قائم کیا آپ نے، مدرسہ اصحاب صفہ۔ پڑھنے والے کون تھے؟ بچہ تھا، پڑھنے والا بچہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت حضرت طلحہ تھے، حضرت سعید تھے، حضرت زبیر تھے، اور قربان جائے وہ بوڑھے بوڑھے صحابہ تھے، نوجوان صحابی رسول تھے۔ اس لیے میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمر مت دیکھو، عمر نہیں دیکھنا ہے کہ 65 سال 70 سال عمر ہو گئی اب ہم کیسے پڑھیں گے۔ شوق اگر ہے انشاءاللہ، قرآن سے اگر محبت ہے، آپ پڑھو، روزانہ 10 سے 15 20 منٹ ٹائم نکالو، انشاءاللہ 6 مہینے نہیں گزریں گے، انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن، اچھا یہ ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، آج سے شروع کیا، سپوز دے آج سے شروع کیا قرآن شریف، عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال، عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال، لیکن آج وہ شروع کیا کہ ہم قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الف با تا سا، یہ ان کا سبق ہوا، رات میں انتقال کر گیا۔ اب کیا پڑھے گا؟ وہ تو پڑھا نہیں۔ ارے بھائی بولو، پڑھا؟ وہ پڑھا نہیں، مر گیا، ابھی پڑھائی شروع کیا تھا، مر گیا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، مسلمان مر گیا، مومن مر گیا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، ابھی تو الف با شروع کیا تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، مر گیا۔ اور سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قبر میں اللہ کے فرشتے قرآن پڑھائیں گے۔